اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ خطیب پاکستان واعظ شیریں بیان حضرت مولانا الحاج الحافظ محمد شفیع علیہ رحمۃ اللہ الکوی اپنی تالیف شام کربلا میں تحریر فرماتے ہیں، سر انور کے متعلق مختلف روایات ہیں اور مختلف مقامات پر مشاہد بنے ہوئے ہیں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان روایات اور مشاہد کا تعلق چند سروں سے ہو، کیونکہ یزید کے پاس تمام شہدائے اہل بیت علیہم الرضوان کے سر بھیجے گئے تھے، تو کوئی سر کہیں اور کوئی کہیں دفن ہوا ہے، اور نسبت حسن عقیدت کی بنا پر یا کسی اور وجہ سے صرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کر دی گئی ہو۔ واللہ اعلم بحقیقات الحال۔ حضرت سیدنا ابو محمد سلیمان آمش خوفی تابع علیہ رحمۃ اللہ کبھی فرماتے ہیں، میں حج بیت اللہ کے لیے حاضر ہوا، دوران طواف ایک شخص کو دیکھا کہ غلاف کعبہ کے ساتھ چمٹا ہوا کہہ رہا تھا، یا اللہ پاک مجھے بخش دے، اور میں گمان کرتا ہوں کہ تو مجھے نہیں بخشے گا۔ میں اس کی اس جانب اس عجیب سی دعا پر بہت متعجب ہوا کہ سبحان اللہ العظیم، آخر ایسا کون سا گناہ ہے جس کی بخشش کی اس کو امید نہیں؟ مگر میں طواف میں مصروف رہا۔ دوسرے پھیرے میں بھی سنا تو وہ یہی کہہ رہا تھا۔ میری حیرانی میں مزید اضافہ ہوا۔ میں نے طواف سے فارغ ہو کر اس سے کہا، تو ایسے عظیم مقام پر ہے جہاں بڑے سے بڑے گناہ بخش دیا جاتا ہے، تو اگر تو اللہ کریم سے مغفرت اور رحمت طلب کرتا ہے تو اس سے امید بھی رکھ، کیونکہ وہ بڑا رحیم و کریم ہے۔ اس شخص نے کہا، اے اللہ کے بندے، تو کون ہے؟ میں نے کہا، میں سلیمان آمش رحمۃ اللہ علیہ ہوں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ایک طرف لے گیا اور کہنے لگا، میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ میں نے کہا، کیا تیرا گناہ پہاڑوں، آسمانوں، زمینوں اور عرش سے بھی بڑا ہے؟ کہنے لگا، ہاں، میرا گناہ بہت زیادہ بڑا ہے۔ افسوس اے سلیمان، میں ان 70 بد نصیبوں آدمیوں میں سے ہوں جو حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو یزید پلید کے پاس لائے تھے۔ یزید پلید نے اس مبارک سر کو شہر کے باہر لٹکانے کا حکم دیا، پھر اس کے حکم سے اتارا گیا اور گولڈ کے تشت میں رکھ کر اس کے بیڈ روم میں رکھا گیا۔ آدھی رات کے وقت یزید پلید کی زوجہ کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور سے لے کر آسمان تک ایک نورانی شعاع جگمگا رہی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ سخت خوف زدہ ہوئی اور اس نے یزید پلید کو جگایا اور کہا، اٹھ کر دیکھو، میں ایک عجیب و غریب منظر دیکھ رہی ہوں۔ یزید نے بھی اس روشنی کو دیکھا اور خاموش رہنے کے لیے کہا۔ جب صبح ہوئی تو اس نے سر مبارک نکلوایا کہ دبائے سبز ایک عمدہ قسم کے سبز کپڑے کے خیمے میں رکھوا دیا اور اس کی نگرانی کے لیے 70 آدمی مقرر کر دیے۔ میں بھی ان میں شامل تھا۔ پھر ہمیں حکم ہوا، جاؤ کھانا کھاؤ۔ جب سورج غروب ہو گیا اور کافی رات گزر گئی تو ہم سو گئے۔ میں نے دیکھا کہ آسمان پر ایک بڑا بادل چھایا ہوا ہے اور اس میں ایک گڑگڑاہٹ سی اور پروں کی پڑپڑاہٹ کی سی آواز آ رہی ہے۔ پھر وہ بادل قریب ہوتا گیا یہاں تک کہ زمین سے مل گیا اور اس میں سے ایک مرد نمودار ہوا جس پر جنت کے 2 حلے تھے اور اس کے ساتھ میں ایک فرش اور کرسیاں تھی۔ اس نے وہ فرش بچھایا اور اس پر کرسیاں رکھ دی اور پکارنے لگا، اے ابو البشر، اے آدم علیہ نبینا و علیہ وسلاتہ والسلام، تشریف لائیے۔ ایک نہایت حسین و جمیل بزرگ تشریف لائے اور سر مبارک کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا، سلام ہو تجھ پر اے اللہ کے ولی، سلام ہو تجھ پر اے بقیۃ الصالحین، زندہ رہے تم، شہید ہو کر شہید ہوئے تم، خلف ہو کر پیاسے رہے حتیٰ کہ اللہ پاک نے تمہیں ہم سے ملا دیا۔ اللہ پاک تم پر رحم فرمائے اور تمہارے قاتل کے لیے بخشش نہیں، تمہارے قاتل کے لیے کل قیامت کے دن دوزخ کا بہت بڑا ٹھکانہ ہے۔ یہ فرما کر وہ ان کرسیوں میں سے ایک کرسی پر تشریف فرما ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک بار بادل پر آیا، وہ بھی اسی طرح زمین سے مل گیا۔ میں نے سنا کہ ایک منادی نے ندا کی، اے نبی اللہ، اے نوح علیہ نبینا صلاۃ والسلام، تشریف لائیے۔ ناگہان ایک صاحب وجاہت زردی مائل چہرے والے بزرگ 2 جنتی حلے پہنے ہوئے تشریف لائے۔ انہوں نے بھی وہی الفاظ ارشاد فرمائے اور ایک کرسی پر بیٹھ گئے۔ پھر ایک اور بڑا بادل آیا اور اس میں سے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام نمودار ہوئے۔ انہوں نے بھی وہی کلمات فرمائے اور ایک کرسی پر بیٹھ گئے۔ اسی طرح حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام اور حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام تشریف لائے اور اسی طرح کے کلمات ارشاد فرما کر کرسیوں پر جلوہ افروز ہو گئے۔ پھر ایک بہت ہی بڑا بادل آیا، اس میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت بی بی
فاطمہ، حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ملائکہ نمودار ہوئے۔ پہلے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سر انور کے پاس تشریف لے گئے اور سر مبارک کو سینے سے لگایا اور بہت روئے۔ پھر حضرت سیدنا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، انہوں نے بھی سینے سے لگایا اور بہت روئی۔ پھر حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی رحمت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر یوں تعزیت کی: سلام ہو پاکیزہ فطرت و خصلت والے پاک فرزند پر، اللہ پاک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ ثواب عطا فرمائے اور آپ کے شہزادے گرامی حسین کے اس امتحان میں بھی بہترین صبر دے۔ اسی طرح حضرت سیدنا نوح نجی اللہ علیہ نبینا والصلوۃ والسلام، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ اور حضرت سیدنا روح اللہ نے بھی تعزیت فرمائی۔ پھر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چند کلمات ارشاد فرمائے۔ پھر ایک فرشتے نے اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ کر عرض کی: ابو القاسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس واقعہ حالت سے ہمارے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، میں آسمان دنیا پر ذمہ دار ہوں۔ اللہ کریم نے مجھے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھے حکم فرمائے تو میں ان لوگوں پر آسمان ڈھا دوں اور ان کو تباہ برباد کر دوں۔ پھر ایک اور فرشتے نے آ کر عرض کی: ابو القاسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں دریاؤں پر ذمہ دار ہوں، اللہ پاک نے مجھے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں تو میں ان پر طوفان برپا کر کے ان کو تہس نہس یعنی برباد کر دوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے فرشتوں، ایسا کرنے سے باز رہو۔ حضرت سیدنا حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوئے ہوئے چوکیداروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی: نانا جان، یہ جو سوئے ہوئے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو میرے بھائی حسین کے سر انور کو لائے ہیں اور یہی نگرانی پر بھی مقرر ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میرے رب کے فرشتوں، میرے بیٹے کے قتل کے بدلے میں ان کو بھی قتل کر دو۔ تو خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ چند ہی لمحوں میرے سب ساتھی ذبح کر دیے گئے۔ پھر ایک فرشتہ مجھے ذبح کرنے کے لیے بڑھا تو میں نے پکارا: اے ابو القاسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے بچائیے، مجھ پر رحم فرمائیے، اللہ کریم آپ پر رحم فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتے سے فرمایا: اسے رہنے دو۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میرے قریب آگے فرمایا: تو ان 70,000 آدمیوں میں سے ہے جو سر لائے تھے؟ میں نے عرض کی: جی ہاں۔ بس آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ میرے کندھے میں ڈال کر مجھے منہ کے بل گرا دیا اور فرمایا: اللہ پاک تجھ پر رحم نہ کرے اور تجھے نہ بخشے، اللہ پاک تیری ہڈیوں کو نارے دوزخ میں جلائے۔ تو یہی وجہ ہے کہ میں اللہ پاک کی رحمت سے نا امید ہوں۔ یہاں یہ یاد رہے کہ بہرحال ہر گناہ کی توبہ کا حکم ہے اور وہ مقبول بھی سکتی ہے، یہاں خواب میں بھی قبول نہ ہونے کے متعلق سختی اور ڈانٹ پیٹ کے لیے، ورنہ خواب کی ایسی بات کی دلیل نہیں۔ تو پیارے دوستوں، ہمارے اسلامی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام تر نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ شکریہ۔